ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ جیسے یا دیا جا رہا ہے کہ جیسے جوڈیشری سپیریئر جوڈیشری اور پی ٹی آئی شاید ایک سائڈ پہ ان کی زیادہ ہمدردیاں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ ایک سائڈ پہ ہیں. اگر یہ اس طرح کی گروپنگ لوگوں کے دماغ میں آ رہی ہے تو بیچارے لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا ہوگا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مالک، جو تو حالات ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں. دیکھیں میں کیا کہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. رانا ثناء اللہ صاحب، ملک کا آئین کیا کہتا ہے؟ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو گئی، الیکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر وہ نہیں ہونا چاہیے تو نہیں کرنا چاہیے، اگر ہونا چاہیے تو حکومت کو اتنا ہوتی ہے روکنے والی. دوسرا، ادب احترام سے سپریم کورٹ اور حکومت آمنے سامنے نہیں آئی. اچھا، آپ سمجھتے ہیں؟ اقتصاد احسن صاحب ہمیشہ کہتے ہیں شریف خاندان ہمیشہ اداروں کا لاڑ رہا ہے. صرف حکومت سپریم کورٹ کو بار بار زچ کر رہی ہے کہ آؤ ہم کھڑے ہیں، کچھ کرو، تمہارے میں اتنی ہمت نہیں. اگر سپریم کورٹ اور حکومت آمنے سامنے ہوتی، جس دن مریم نواز صاحبہ نے پی ٹی وی پر ریٹائرڈ 2 چیف جسٹس اور موجودہ جج صاحبان کی تصویریں چلائی تھیں اور کمپرومائز اور کرپٹ جیسے الفاظ استعمال کیے تھے، وہ سو موٹو لیتے، کہتے آئیں ثابت کریں تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. دوسرا، حکومت روزانہ یہ ویڈیو کا گندا کھیل کھیلتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہیں کوئی غلط کر رہا ہے جج صاحبان، بھائی اس کے خلاف ریفرنس بھیج دیں. یہ تو حکومت نے بھیجنا، یہ آپ کا کام ہے. یہ لگڑ مگڑ آپ پکڑتے ہیں کل کے بلونگڑے، ان کو کہتے ہیں ریفرنس بھیج دیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا. اگر مجھے کوئی وزیر اعظم پسند نہیں ہے تو میری کہنے میں وہ وزارت عظمیٰ تو نہیں نہ چھوڑے گا. لیکن بھٹی صاحب، جب ججز کے نام آنے شروع ہو جائیں، میری گزارش ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بہتر نہیں ہے کہ کریں انکوائری تاکہ یہ بکبکی ختم ہو؟ لوگ کسی کے بارے میں تاثر کیوں ہو؟ نہیں میں گزارش ہے، مورل اتھارٹی ہوتی میں ہے. ایک مثال ہے اس کا، موجودہ حالات سے کوئی نہیں. مورل اتھارٹی اس ملک میں کہاں ہوتی ہے کسی کی؟ موجودہ مثال ہے، کتوں کے بھونکنے سے قافلے رکا نہیں کر سکتے. نصرت جاوید صاحب کے کروڑوں فالوور ہوں گے، مظہر صاحب کے بھی کروڑوں ہوں گے، آپ کے بھی ہوں گے، 2-4 میرے بھی ہوں گے. اگر جو مجھے نہیں پسند کرتے میں ان کی وجہ سے صحافت چھوڑ دوں، وہ مامے لگتے ہیں. منرل پٹھی آگے بریکٹ ڈیش ہاں ملا لیں. اس پہ نہیں چلتے. میں اس پہ آتا ہوں، لیکن مجھے ایک اور دوسری بات، جی یہ جو آڈیو کا کھیل کھیلتے ہیں، مجھے یہ بتائیں مالک صاحب، کیا سپریم کورٹ یا حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے؟ محمد بھٹی پولیس کسٹڈی میں اینٹی کرپشن کی، اس کی ویڈیو بن جاتی ہے، وہ لیک بھی ہو جاتی ہے، اور اسپیشلی ججوں کا پارٹ. بالکل صحیح بات ہے، پر جو حملہ کرتا ہے ان کے دور میں دودھ کی نہریں نہیں. بالکل صحیح بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے دور میں دودھ کی نہریں تھی. اور عمران خان کا مجرم جس نے فائرنگ کی ہے، اس کی 2 دفعہ ویڈیو آڈیو لیک ہو جاتی ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کس نے بنائی ہے. اچھا، اس میں میں آتا ہوں شاہ جی، مجھے ایک بات، اور میں ابھی چھوٹی بات کرے، صبح ہمیں توہین عدالت دے دیں گے، پیمرا نوٹس بھیج دے گا، ہماری زندگی تنگ کرتے ہیں. ویسے پیمرا کے اوپر تو قانون کو روزانہ روتے ہیں. پیمرا کے اوپر تو پچھلے دنوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، فیوچر چیف جسٹس آف پاکستان، بڑا سخت بولے. وہ ایک مقدمہ سن رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یار یہ کیوں بین کرتے ہیں مین سٹریم کو، یہ irrelevant کر رہے ہیں جب آپ بین کرتے ہیں، پیمرا جب بین کرتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ we were shocked after reading the پیمرا letter. مالک صاحب 30 سیکنڈ دیں گے؟ لے لیں کوئکلی. مالک صاحب 30 سیکنڈ دیں گے؟ جی. نصرت صاحب، آپ کے قریب ایک بڑا ہینڈسم بندہ بیٹھا ڈاٹس والی ٹائی پہن کے، ان سے پوچھے پیمرا پریشر نہیں ڈال رہا کہ عمران خان کو نہ دکھاؤ؟ ان سے ذرا پوچھے تو صحیح، ہمارا بھی تو تھوڑا سا، ہمیں بھی تو ٹٹولے نا. ہم اچھا بھٹی صاحب ابھی کرتے ہیں، میں اس پہ واپس آتا ہوں، لیکن میں یہ سوال پنجاب کی پولیٹکس ہے. مظہر، میں ابھی آپ کے پاس آؤں گا آن دس ادر ایشو، لیکن میں کوئک بھٹی صاحب سے لینا چاہ رہا ہوں. بھٹی صاحب، ایک اسیسمنٹ پی ایم ایل این کی یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی 25-30 سیٹوں کی لیڈ ہے پی ٹی آئی کے پاس، اور اگر الیکشن ایسے ماحول میں ہو کہ ماحول نہ بنے الیکشن کا، اور یہی کہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ جو سارا ڈرامہ چل رہا ہے، اور پھر 30 کو الیکشن ہو جاتے ہیں، تو ایک اسیسمنٹ یہ دی جا رہی ہے کہ بڑا لو ٹرن آؤٹ ہوگا، بڑے کم ووٹ پڑیں گے، اور جو خان صاحب کی اصل اسٹرینتھ ہے وہ ہے زیادہ ٹرن آؤٹ. تو اگر لو ٹرن آؤٹ ہوا، ووٹر کم نکلا،
اور 20-25 سیٹوں کی لیڈ ہی ہے تو وہ پھر سنبھالی جا سکتی ہے. اسے ایگری کرتے ہیں اس اسیسمنٹ سے؟ خود جو حکومت کی 2 ایجنسیوں نے سروے کیا، پنجاب کی ایجنسیوں نے سروے کیا، اس کی رپورٹ ایک نہایت ہینڈسم آدمی ہے جو نصرت صاحب کے پہلو میں بیٹھا، وہ ہے 70% تک عمران خان سیٹیں لے جائیں گے. میں اس کی کاپی آپ کو بھیج دوں گا، اسے آپ کاؤنٹر چیک کر لیجئے گا. ہاں اس سے پہلے کوئی بم شل ہو جائے، براس ہو جائے، ایسی ہراسمنٹ پھیلائی جائے کہ لوگ ووٹ نہ ڈالنے آئے. اللہ تو رحم کرتا ہے، بندہ نہیں کرتا. اللہ تو رب العالمین ہے نا، وہ کل کائنات کا رب ہے، وہ صرف نیک بندوں کا، مسلمانوں کا یا حکمرانوں کا رب نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو ایک سب سے اہم بات کی، میں راستہ اس طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، حکومت الیکشن نہیں کرائے گی. میں نے کئی خبروں پہ ایسے کام کیا ہے کہ بعض جو پنڈ کا چودھری ہوتا ہے، اچکا ہوتا ہے، تگڑا ہوتا ہے، وہ اپنا ہی بندہ مار کے مخالف پہ پرچہ کرا دیتا ہے. یہ درجنوں تفتیشوں میں بات سامنے آئی ہے. مجھے خدشہ ہے کہ اللہ نہ کرے الیکشن نہیں ہوتے، جو آپ بات کر کے چلے گئے سادگی میں یا خوبصورتی سے. سپریم کورٹ اینڈ پہ بلاتی ہے فوج کو، وہ جسٹس سجاد علی شاہ کی طرف جواب مل جاتا ہے. دین وٹ؟ مجھے حالات اس طرف خدا نہ خواستہ جاتے ہوئے بادی النظر میں نظر دے رہے ہیں. حکومت کسی صورت پر الیکشن نہیں کرائے گی. جو نگران حکومت کے پنجاب میں حالات ہیں، آپ مجھ سے بہت زیادہ آشنا ہے، بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہے، کیا کچھ ہو رہا اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ میرا خیال ہے نون لیگ منیمم کوشش کرے گی جب تک ان سے کیا ہوا وعدہ وفا نہیں ہوتا، یعنی کہ نواز شریف کی سزائیں ختم نہیں ہوتی اور عمران خان رستے سے نہیں نکلتے، کوشش میکسیمم کی جائے. کل کیا ہوگا اسے ہمیں انتظار کرنا ہے. لیکن میرا خیال ہے کچھ لوگ ذہن بنا چکے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے نہیں الیکشن کرانے. ہو سکتا ہے انہیں یہ بھی یقین دہانی ہو کہ سپریم کورٹ جسے کال کرے وہ آگے سے کچھ نہ. بڑے ہی ایک پریشان کن حالات ہیں جب سینئر ترین جرنلسٹ بیٹھ کے بھی اور ان کو کوئی راہ نظر نہ آئے اور نظر ہی آ رہا ہو کہ تمام ڈیموکریٹک ایشوز کا جو سلوشن ہے شاید وہ ایک انسٹیٹیوشن کے پاس ہو. تو پھر میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ خان صاحب کو بھی ذرا ریکیلیبریٹ کرنی چاہیے اپنی سیاست. گورنمنٹ کو بھی کچھ ٹھنڈا سانس لینا چاہیے اور ادارے کو بھی کوئی مسٹرسٹ کے بارے میں ری تھنک کرنا چاہیے. کیونکہ اگر سارے اپنی جگہ پہ رہے تو پاکستان اپنی جگہ سے ہل جائے گا اور یہ ہم افورڈ نہیں. بڑے ہی ایک پریشان کن حالات ہیں جب سینئر ترین جرنلسٹ بیٹھ کے بھی اور ان کو کوئی راہ نظر نہ آئے اور نظر ہی آ رہا ہو کہ تمام ڈیموکریٹک ایشوز کا جو سلوشن ہے شاید وہ ایک انسٹیٹیوشن کے پاس ہو. تو پھر میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ خان صاحب کو بھی ذرا ریکیلیبریٹ کرنی چاہیے اپنی سیاست. گورنمنٹ کو بھی کچھ ٹھنڈا سانس لینا چاہیے اور ادارے کو بھی کوئی مسٹرسٹ کے بارے میں ری تھنک کرنا چاہیے. کیونکہ اگر سارے اپنی جگہ پہ رہے تو پاکستان اپنی جگہ سے ہل جائے گا اور یہ ہم افورڈ نہیں کرتے.